الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الجمعہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. سورہ جمعہ پر جو دو نشستیں اس سے قبل ہماری ہو چکی ہیں، ان میں پہلی دو آیات پر گفتگو اگرچہ بعض اعتبارات سے مکمل ہو چکی ہے، لیکن ایک تو دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیجئے، اور بعض نکات ایسے ہیں جو بیان ہونے سے رہ گئے تھے، میں ان کی طرف توجہ دلاؤں گا. سورہ جمعہ اور سورہ صف قرآن مجید میں صورتوں کے جوڑے ہونے کی ایک نہایت ہی نمایاں مثال ہے. جیسے معوذتین بہت نمایاں ہیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. ایک مضمون کے تکمیل دو صورتوں میں، تصویر کے دونوں رخ دو صورتوں میں علیحدہ علیحدہ. اسی طرح سورہ صف اور سورہ جمعہ کا معاملہ ہے کہ سورہ صف میں لفظی اور معنوی اعتبار سے زوجیت کی نسبت ہے. لفظی یہ کہ وہاں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض آیا فعل ماضی سبح، اور یہاں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ہے فعل مضارع. اور ماضی اور مضارع میں حال اور مستقبل دونوں جمع ہے، تو گویا کہ زمانے کا احاطہ ہو گیا. گویا کہ کائنات کی ہر شے ہمیشہ سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہر آن کر رہی ہے، ہمیشہ کرتی رہے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو چار نام اس آیت میں آئے ہیں، یہ ایک غیر معمولی صحیح بات ہے. قرآن مجید میں اکثر و بیشتر آیات ختم ہوتی ہیں دو دو اسماء پر، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. اس طریقے سے دو دو، سوائے اس کے کہ یہ سورہ جمعہ کے اندر چار اسماء گرامی آئے ہیں اللہ کے. اسی طرح سورہ حدید کے اندر ہے، وہ تو خیر آخری ہمارا درس ہوگا اس منتخب نصاب کا. لیکن یہاں جو نام آئے ہیں الملک القدوس العزیز الحکیم، نمایاں ترین بات جو اللہ کے بارے میں کہی جا رہی ہے کہ وہ الملک ہے، بادشاہ ہے، بادشاہ برحق ہے. یہ گویا کہ سیکولرزم کی نفی کلی ہے. اللہ حاکم ہے، ساورنٹی بلانگس ٹو ہم. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری. یہی اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ سورہ حشر میں جہاں 8 نام آئے ہیں ایک دم، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں ایک آیت میں اس طرح 8 اسماء آئے. وہاں بھی پہلا اسم الملک، بادشاہ. اور واقعتاً اس معاملے میں علامہ اقبال نے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے انقلابی فکر کے مجدد تھے، اثر نو تازہ کرنے والے، کہ اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے. دین ایک نظام کو کہتے ہیں، اس نظام میں ایک مقتدر اعلیٰ ہوتا ہے، ایک ساورن ہے، ایک ہستی ہے جس کے پاس اختیارات ہیں، اور اسلام میں وہ اختیار اللہ کا ہے. الملک القدوس، اور پاک ہے بالکل، کوئی اس میں عیب نہیں، نقص نہیں، کمی نہیں، کوتاہی نہیں. اللہ تعالیٰ کے اندر کسی سے دشمنی نہیں، کسی سے رعایت نہیں، کچھ نہیں، ہر چیز سے بالا تر.
گویا کہ الملک ہونے کے لیے جو صفات لازم ہیں وہ تمام و کمال اللہ کی ذات میں موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی العزیز، زبردست وہ ہے کہ جسے اپنی کسی بات کی سینکشن کسی اور سے نہ لینی پڑے۔ اگر آپ کو کوئی بات کسی کی سینکشن کے اوپر جو ہے وہ اگر وہ منحصر ہے تو پھر آپ العزیز نہیں ہیں، مختار مطلق نہیں ہیں۔ العزیز زبردست اور مختار مطلق، جو چاہے کرے، فعال لما یرید۔ الحکیم، جس طرح الملک کے ساتھ جوڑا بن کر آیا تھا القدوس، کہ وہ اگر بادشاہ ہے تو عیب سے پاک بھی ہے، اس کے اندر کہیں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک آئیڈیل بادشاہ ہے، جو ہو سکتا ہے وہ ہے بادشاہ۔ اور نمبر 2 جو جوڑا آیا ہے العزیز الحکیم، اس میں بھی حکمت کیا ہے؟ جس کا اختیار مطلق ہے۔ عام طور پر جو دنیا کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسولوٹلی، لیکن اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ یہاں وہ العزیز ہے، الحکیم بھی ہے، کمال حکمت والا۔ اس کی اتھارٹی، اس کا اختیار حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری آیت میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، حضور کا وہ طریقہ کار مذکور ہے جس سے کہ آپ نے اسلامی انقلاب کے لیے مردان کار پہلے تو فراہم کیے اور پھر ان کی تربیت کی۔ یہ معنوی ربط ہے سورہ صف اور سورہ جمعہ کا، کہ حضور کا مقصد بعثت یہ سورہ صف میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ گویا کہ حضور کی بعثت کا مقصد دین حق کا غلبہ، دین حق جو ہے وہ تمام نظام ہائے زندگی کے اوپر اور زندگی کے تمام گوشوں کے اوپر اس کا غلبہ ہو جائے، تو یہ ہے دین حق کو غالب کرنا، یہ حضور کا مقصد بعثت ہے۔ یہ الفاظ بار بار میں نے کہے ہیں کہ یہ الفاظ قرآن مجید میں حضور کے لیے 3 مرتبہ آئے، سورہ توبہ، سورہ صف، سورہ فتح، لیکن کسی اور نبی اور رسول کے لیے 1 مرتبہ بھی نہیں آئے۔ یہ خاص مقام ہے حضور کا، اور وہی ہمیں نظر آتا ہے سیرت میں کہ آپ نے بالفعل ایک عظیم انقلاب برپا کیا، جس کا کہ اعتراف جو ہے دنیا میں دشمنوں کو بھی ہے، غیر مسلموں کو ہے، سب نے مانا ہے کہ عظیم ترین انقلاب، گمبھیر ترین انقلاب، موسٹ پروفاؤنڈ انقلاب، زندگی کے ہر گوشے سے متعلق انقلاب وہ تھا جو حضور نے برپا کیا۔ لیکن اب ظاہر بات ہے انقلاب برپا کرنے کے لیے آدمی چاہیے، وہ لوگ کہ جو سرفروشی کرنے کو تیار ہو، جاں فشانی کے لیے تیار ہو، مصیبتوں کی کٹھالیوں میں سے گزرنے کے لیے تیار ہو، آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزرنے کے لیے تیار ہو، تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہو۔ جب تک ایسے لوگوں کی ایک جماعت، اور وہ بھی معتدبے تعداد میں، 10 20 15 20 100 200 آدمیوں سے یہ بات بننے والی نہیں ہے، بلکہ کثیر تعداد میں ایسے لوگ اگر فراہم نہیں ہوں گے تو انقلاب برپا نہیں ہو سکتا۔ اب وہ آدمی کہاں سے آئیں، کیسے آئیں؟ وہ ہے عمل کے جو آ رہا ہے دوسری آیت میں، کہ حضور کا بنیادی طریقہ کار کیا ہے۔ یہ بنیادی کا لفظ میں جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں۔ انقلاب کا ایک تو پروسیس وہ ہے جو میں نے منہج انقلاب نبوی میں بیان کیا ہے، اس کے سٹیجز ہیں، ان سٹیجز کے اندر پیسو ریزسٹنس بھی ہے، ایکٹیو ریزسٹنس بھی ہے، آرمڈ کانفلکٹ بھی ہے، ہر انقلاب میں ہوا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے کا مسئلہ کیا ہے بنیادی، وہ انسان کہاں سے آئے۔ وہ مولانا روم کا جو مصرع ہے، انسانم آرزوست، مجھے ایک انسان درکار ہے، وہ انسان کیسے فراہم کیے جائیں، کس طریقے سے انہیں تربیت دی جائے کہ پھر وہ تن من دھن ہر شے اس انقلاب کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو۔ وہ ہے جو آیا ہے دوسری آیت میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، نمبر 1، ویزکیہم، نمبر 2، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نمبر 3 اور 4، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ حضور کے معمولات چہار گانا ہے، یا انہیں فرائض چہار گانا بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے لفظ جو آیا ہے بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے، بلکہ اٹھایا ہے۔ بعث کہتے ہیں اٹھانے کو، بعث بعد الموت، جب ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ هو الذی بعث فی الامیین، اٹھایا ہے، he has raised from among the unlettered ones، چونکہ قوم جو تھی وہ امی تھی۔ امی کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ بعض حضرات عہد حاضر کے
حضور کے بارے میں یہ بات ماننے کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو حضور کی شان میں کچھ گستاخی ہو گئی کہ حضور پڑھے لکھے نہیں تھے. اگرچہ جان بوجھ کر میں نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ جو آسان لفظ ہے ان پڑھ، لیکن ان پڑھ کا لفظ واقعتاً گھٹیا ہے اور کسی صورت بھی حضور کے لیے مناسب نہیں ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں دنیاوی اعتبار سے آپ نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا. جو اللہ نے علم دیا جتنا دیا اور اس کا ہم کو اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اس کی گہرائی اور اس کی چوڑائی اور لمبائی ہم ناپ نہیں سکتے معاذ اللہ. ہمارے علم سے وہ نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہے. ہمارا علم بالحواس ہے اور علم بالعقل ہے. حواس سے ہم نے کوئی چیز جو ہے وہ دیکھی یا سنی اور دماغ نے پھر اس کو پروسیس کیا، کوئی پرانی یادداشت میں کوئی چیز تھی اس کے ساتھ ٹیلی کیا اور نتیجہ نکال دیا. ہم نے دیکھا دھواں اٹھ رہا ہے، معلوم ہو آگ لگی ہے. آگ تو ہم نے نہیں دیکھی لیکن دھواں جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے. آنکھ نے دھواں دیکھا ہے، اس نے تو یہ صرف جو ہے ریلے کیا ہے ہمارے جو کارٹیکس کے اندر جو ریجن ہے آئی کا، بصارت کا، کہ دھواں ہے. اچھا پھر ہم نے اس کو اپنی یادداشت کے ساتھ، دھواں وہیں ہوتا ہے جہاں آگ ہوتی ہے، لہذا آگ ہے. یہ پروسیس ہے ہمارا جس سے انسانی علم جو ہے وہ وجود میں آتا ہے. اسی کو آپ لاکھ سے ضرب دے لیں تو آج کی سائنٹیفک معلومات اور ٹیکنالوجیکل جو صلاحیتیں ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. ایک علم وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، اس علم کا ہم کو اندازہ کر ہی نہیں سکتے. نہ ہم اس کو ناپ سکتے ہیں، نہ تول سکتے ہیں، نہ اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں. وہ اللہ کا علم ہے. تو اس اعتبار سے امی تو آپ تھے بئی معنی کہ آپ نے دنیاوی اعتبار سے کوئی تحصیل علم نہیں کیا. اب یہاں تو امیین کا لفظ آیا ہے. وہ قوم بھی امی تھی جس میں کہ حضور کو بھیجا گیا. اور ویسے قرآن مجید میں خود حضور کے لیے 2 مرتبہ لفظ تعین کے ساتھ امی آیا ہے. یہ سورہ اعراف میں ہے، آیت نمبر 157، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ ایک طویل آیت کا آخری حصہ ہے اور اس کے بعد بھی آیت لمبی ہے جو چلتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے درخواست کی تھی پروردگار ہمارے لیے اپنی رحمت خصوصی جو ہے وہ مخصوص کر دے ہماری قوم کے لیے، میری اس امت بنی اسرائیل کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو میری رحمت عام ہے جو ہر چیز کو شامل ہے، ایک رحمت خاص ہے وہ میں نے رکھی ہوئی ہے اپنے پاس، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو میرے رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے اور جن کا ذکر وہ پائیں گے اپنے پاس لکھا ہوا تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. تو ایک تو وہاں نبی امی کا لفظ خاص طور پر آیا. پھر اسی میں اگلی آیت میں فرمایا گیا، گویا کہ اس کا منطقی نتیجہ، قل یا ایھا الناس، اے نبی کہہ دیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ. اے نبی آپ اعلان عام کر دیجئے کہ جس نبی امی کا ذکر کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بتایا تھا اور حضرت موسیٰ نے تمہیں بتایا تھا. اور یہ ڈیوٹرانومی کے اندر کتاب استثناء جو ہے تورات کی، اس میں 18ویں باب کی 18ویں آیت ہے کہ میں ان کے بھائیوں میں سے اے موسیٰ تیرے ہی مانند ایک رسول اٹھاؤں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور پھر وہ جو کچھ کہے گا میری طرف سے کہے گا. اس پر میری گفتگو بھی ہوئی تھی. ایک پروفیسر ایمیریٹس ہیں امریکہ میں، یہودی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. ان سے میں نے گفتگو کی اس لیے کہ انہوں نے اپنے ایک لیکچر میں بڑی عمدہ باتیں کہی تھیں. مثلا انہوں نے صاف تسلیم کیا that Islam is the ideal religion for whole mankind except Jews. اب اس میں نے دیکھا کہ وہ ایکسیپٹ کر کے جوز کے تو اس نے ذرا اپنا راستہ علیحدہ کر لیا ہے، لیکن یہ کہ اس نے کہا کہ آئیڈیل ریلیجن ہے اسلام تمام نوع انسانی کے لیے. یعنی 1.5 کروڑ یہودی ہوں گے، اس کے علاوہ جو 600 کروڑ ہیں وہ تو جو ہے غیر یہودی ہے، ان کے لیے وہ کہتا ہے کہ وہ ان کے لیے آئیڈیل ریلیجن اسلام ہے. پھر اس نے ایک اور بات کہی کہ اسرائیل کو تو سپورٹ ہم نہیں کر رہے زیادہ، بلکہ خود جو کرسچن زائنسٹ ہے وہ کر رہے ہیں. یہ لفظ میں نے پہلی مرتبہ سنا تھا آج سے کوئی 5-6 سال پہلے. ہیوسٹن میں ہمارا اجتماع تھا جس میں ہم نے انہوں بلایا تھا تقریر کرنے کے لیے. تو میں حیران ہوا کہ وہ اسرائیل کے حق میں نہیں تھا،
تو میں نے پھر اس سے ایک علیحدہ ملاقات کا اہتمام کیا، اور وہاں میں نے یہ آیت اس کے سامنے رکھی۔ پہلے تو میں نے بغیر بائبل کے، بغیر تورات کے کہا کہ اس آیت کے بارے میں، وہ چونک گیا کہ اللہ کیا ایسی آیت ہے، گویا کہ اس کے ذہن میں نہیں تھی۔ میں نے بائبل منگوائی، تورات اور انجیل کا مجموعہ کہلاتا ہے بائبل، تو میں نے ڈیوٹرانومی کی آیت نمبر 18 باب 18 نکال کر دکھایا، سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا بنی اسرائیل کے بردرن، ان کے بھائی کون؟ اس سے کہلے وہ تو واقعتاً بنی اسماعیل ہی ہو سکتے ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ پھر یہ آیت کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ خاموش رہا، میں نے زیادہ پریس کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اگر تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بیج ڈال دیا ہو، اور اس کے بعد وہ بیج جو ہے وہ کوئی اگر درخت کی شکل اختیار کر لے تو اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، لیکن میں نے اس وقت مناسب نہیں سمجھا کہ میں اسے پریس کروں۔ بہرحال یہ جان لیجئے کہ یہ امیین جو ہیں، جن میں کہ حضور کی بعثت ہوئی، اور حضور کے لیے لفظ امی وہ اسی معنی میں ہے۔ البتہ لفظ امی جو ہے قرآن مجید میں اور معنی میں بھی آیا ہے، خود یہود کے لیے بھی آیا ہے۔ فرمایا گیا منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 ہے۔ ان یہودیوں میں اگرچہ ان کے پاس کتاب ہے، لیکن ان میں ان پڑھ بھی ہیں، جو کتاب پڑھتے ہی نہیں، کتاب جانتے ہی نہیں، بلکہ ان کے دلوں میں تو بس کچھ من گھڑت خیالات ہیں۔ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، اور ہمیں تو جہنم میں جھونکا جا ہی نہیں سکتا، اگر جہنم میں داخل کیا بھی تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودات۔ یہ ان کے من گھڑت خیالات ہیں، اور وہ یہ جانتے ہی نہیں تورات میں کیا لکھا ہے، جیسے ہمارا حال ہے۔ ہمارے جو ہے 15 کروڑ مسلمان پاکستان میں، ان میں کتنے ہوں گے جو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سمجھتے ہوں؟ ظاہر بات ہے، باقی تو جو مولوی انہیں سکھاتے ہیں بس وہ سیکھا ہوا ہے، امت مرحومہ ہے، اور ہمارا تو خاص معاملہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہم تو اٹھائی لیے جائیں گے، اگر جہنم میں ڈالے بھی گئے تو وہاں سے بالآخر نکل آئیں گے۔ حالانکہ وہ وعدہ مسلمان سے نہیں ہے، مومن سے ہے، جس کے دل میں حقیقی ایمان ہوگا، وہ واقعی اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جہنم سے نکال لیا جائے گا، اور پھر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن ہم میں کتنے ہیں جو فی الواقع مومن ہیں؟ مسلم تو ہیں ہم سب، لیکن مومن ہونا جو ہے وہ تو ایک بڑی مختلف بات ہے۔ سورہ حجرات کے ضمن میں اس کی مکمل تفصیل آ چکی ہے۔ تو جیسے ہمارا حال ہے ایسے ان کا تھا۔ منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، وہ صرف اپنی خواہشات اور مظلومہ جو ان کے خیالات ہیں، من گھڑت عقیدے ہیں، ان کے بل پر جی رہے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں فرمایا گیا، آیت نمبر 20 ہے، قل للذین اوتوا الکتاب والامیین ااسلمتم، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے بھی جنہیں کتاب دی گئی تھی، اور امیین سے بھی کہہ دیجئے تم اسلام لاتے ہو۔ یعنی یہاں دو کیٹیگریز ہو گئی، ایک وہ جنہیں کتاب دی گئی تھی تورات اور انجیل، اور ایک وہ جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، اہل عرب، ان کے پاس کوئی فقہ نہیں، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں، ان کے پاس کوئی یعنی علماء نہیں، کوئی احبار نہیں، کوئی مفتی نہیں، کوئی قاضی نہیں، اس اعتبار سے امی۔ تو یہ ہے گویا کہ وہ کہ جس کے لیے یہاں کہا گیا بعث فی الامیین رسولا منہم، اور رسول انہی میں کے، وہ کرتے کیا ہیں؟ انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ یتلو علیہم، علیہ یہاں ہوتا علی تو پھر یہ خود تلاوت کرنا، لیکن یتلو علیہم انہیں پڑھ کر سناتا ہے اللہ کی آیات، ویزکیہم اور انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب اور انہیں سکھاتا ہے کتاب، والحکمہ اور انہیں سکھاتا ہے حکمت، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے قبل تو یقیناً وہ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ ظاہر بات ہے بت پرستی تھی ان کے ہاں، تو بت پرستی تو خیر تھی ہی، اور جو انہوں نے نہایت گھناونے قسم کی چیزیں اختیار کر لی تھی۔ عورتیں اور مرد مادر زاد برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے، اور اسے سمجھتے تھے یہ بہت اونچا روحانی مقام ہے، بہت اونچا کام ہے، مادر ذات برہنہ عورتیں اور مرد، اور وہ طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا۔ یہاں تک تو انہوں نے گرا دیا تھا اپنے معاملے کو، اگرچہ مدعی تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، ہمارا طریقہ وہی ہے جو ہمارے دادا ہمارے جد امجد ابراہیم کا تھا، لیکن ظاہر بات ہے کہ کچھ رسمیں تھیں۔ طواف جو ہے وہ حضرت ابراہیمی کا سکھایا ہوا تھا، حج کا معاملہ حضرت ابراہیمی کا شروع کیا ہوا تھا، قربانیوں کا معاملہ حضرت ابراہیمی کا شروع کیا ہوا تھا، لیکن حضرت ابراہیم نے تو سب سے پہلے توحید کی تعلیم دی تھی۔ وہاں نماز قائم کرنے کے لیے یہ خانہ کعبہ کو جو تعمیر کیا تھا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس کے لیے تعمیر کیا تھا، اور اس کی تو اپنی جو ہے انتہائی وہ باغیرت اور باعفت اور باعصمت
اور باحمیت انسان تھے، یہ تم نے جو نئے نئے ڈھکوسلے ایجاد کر لیے یہ کہاں سے ہیں؟ تو وہ اب ان کو وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے قبل وہ نہایت کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، یقیناً کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، لیکن ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول نبی امی جو ہے مبعوث کیا ہے۔ اب اس پہ تھوڑی سی گفتگو پچھلی مرتبہ ہو چکی تھی کہ یہ ایک پروسیس ہے، آج ذرا اس کا تجزیہ پھر کر لیجئے۔ ایک نارمل انسان کو سامنے رکھیے، ایک نارمل انسان، میں اصل میں یہ لفظ کس کے مقابلے میں استعمال کر رہا ہوں؟ ایک شخص وہ ہے جس کی فطرت مسخ ہو گئی ہے، گناہوں میں گندگیوں میں اتنا آلودہ ہے، غرق ہے کہ وہ اندر اس کی فطرت کا نور بالکل ختم ہو گیا۔ یا ایک شخص وہ ہے جو تعصب کی وجہ سے کوئی بات سننے کو تیار نہیں، ایک شخص وہ تکبر کی وجہ سے کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ تو یہ میں ان کو ایب نارمل کہہ رہا ہوں۔ نارمل آدمی فرض کیجئے کہ وہ بت پرست بھی ہے یا کوئی اور ہے، کسی اور مذہب کا عقیدہ اور نظریے اور خیال کا اور فلسفے کا حامل ہے، آپ اس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اسلام کی طرف، تو کیا طریقہ ہوگا؟ پہلے آپ کو اس کے ذہن کا جائزہ لینا ہوگا، اس کے ذہن میں خیالات کیا ہیں، اس کے نظریات کیا ہیں، اس کے عقائد کیا ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ان کی تصحیح کرنی ہوگی، غلط عقائد غلط نظریات سے دماغ کو پاک کر کے صحیح جو خیال ہے اور صحیح جو نظریہ ہے اور صحیح جو حقیقت ہے، توحید، معاد اور رسالت کے اصولوں پر اس کے فکر کو تعمیر کرنا ہوگا۔ جب اس کے ذہن اور دل کے اندر ایمان بیٹھ جائے گا تو جو بری عادات، برے اطوار، برے اخلاق اس کے گرد چمٹے ہوئے تھے، جیسے پتجھڑ میں پتے جھڑ جاتے ہیں، وہ خود بخود جھڑ جائیں گے، یہ تزکیہ ہو جائے گا، یزکیہم۔ اب جب یہاں تک وہ پہنچ گیا ہے تو اب وقت آیا تعلیم کتاب میں عرض کر چکا ہوں کہ اس سے مراد ہے احکام، ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ اب انہیں بتایا جائے گا بھائی اللہ نے نماز فرض کی ہے، نماز پڑھنی ہوگی۔ اب اللہ نے روزے جو ہے فرض کیے ہیں، رمضان مبارک کے آپ کو رکھنے ہوں گے۔ اگر آج چھوٹتے ہی اسے نماز کہیں گے، جیسا کہ ہمارے بہت سے لوگ کرتے ہیں اپنے بچوں سے، بھائی نماز پڑھا کرو، اب وہ یہ دیکھتے ہی نہیں کہ آپ نے جس تعلیم گاہ میں اسے بھیجا ہوا ہے وہاں تو اس کے دماغ میں کچھ اور ہی خناس پیدا ہو چکا ہے، اس کے ذہن میں ڈارونزم بیٹھا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں کہ انسان کیسے پیدا کیا گیا، تو ایک حیوان ہے، بس ذرا سا ارتقاء یافتہ حیوان ہے اور بس ختم، یہ کیا خلیفۃ اللہ اور یہ کیا مسجود ملائک، کس بلا کا نام ہے؟ اس کے دماغ میں وہ بات فٹ بیٹھتی نہیں، اس کے دماغ میں مارکسزم بیٹھا ہوا ہے، اس کے دماغ میں فرائڈزم بیٹھا ہوا ہے، اس کے دماغ میں لاجیکل پازیٹیوزم بیٹھا ہوا ہے، یا کچھ اور ہے۔ یہ تو میں اپنے بچوں کی بات کر رہا ہوں نا، اس لیے کہ ان کے بت پرستی تو ان کے دماغ میں نہیں ہے الحمدللہ، لیکن یہ چیزوں تو ان کے دماغ میں ہے نا۔ تو پہلے آپ ان کے دماغ کی تطہیر کیجئے، ان کے فکر کی تصحیح کیجئے، ان کے خیالات صحیح بنیاد پر استوار ہو، تب کہیں کہ نماز پڑھو، ورنہ محض یہ نماز پڑھا کرو تو انہوں نے نماز نہیں پڑھی، ڈانٹ دیا آپ نے، اس سے کچھ حاصل نہیں۔ تو جو نارمل طریقہ ہے، پہلے فکر کی تطہیر ہو، اس سے اخلاق کی تطہیر خود بخود ہو جائے گی۔ برے اعمال کو برے نظریات سے غذا ملتی ہے۔ جب نظریہ یہاں یہ بیٹھ جائے گا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور جواب دہی کرنی ہے اپنے ایک ایک فعل اور عمل کی، تو خود بخود جو ہے انسان کے وہ جو بھی اس کے جو پتے لگے ہوئے تھے برائیوں کے، وہ پتے پتجھڑ کے موسم کے ساتھ جھڑ جائیں گے۔ اب انہیں فقہ کی تعلیم دیں، قرآن کے احکام بتائیں، اس کے آداب بتائیں، حرام کیا ہے حلال کیا ہے یہ بتائیں، اور پھر سب سے اونچا درجہ جو ہوگا اسے کہیے کہ متخصصین جو ہوتے ہیں، اسپیشلائزڈ، وہ حکمت کی تعلیم ہو۔ اور حکمت کیا ہے؟ ایک حکمت اصولی ہے، حکمت ایمانی، حکمت ایمانیہ راہم بخواں، یہ بڑا عمدہ شعر ہے مولانا روم کا، چند خانی حکمت یونانیہ۔ کب تک یونانیوں ہی کی حکمت اور فلسفہ پڑھتے رہو گے؟ افلاطون نے یہ کہا اور ارسطو نے یہ کہا اور سقراط نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا اور یہ ریئلزم ہے اور یہ جو ہے آئیڈیلزم ہے، کب تک ان چکروں میں رہو گے؟ چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت ایمانیہ راہم بخواں، ایمان کی حکمت پڑھو، وہ فلسفہ کہ جس کے نتیجے میں ایمان وجود میں آتا ہے، تو وہ حکمت ایمان ہے۔ اور ایک حکمت احکام ہے۔ حکمت احکام کیا ہے؟ یہ چیز کیوں فرض کی گئی، اس کی آپ کو وجہ معلوم ہو جائے، یہ چیز کیوں حرام کی گئی، اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے، یہ در حقیقت ہماری بہبود کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے، ہماری خیرخواہی کے لیے کام دیے گئے۔ جب یہ چیزیں معلوم ہوتی تو اب شریعت بھاری نظر نہیں آئے گی، بلکہ وہ شریعت تو آپ کے اپنے دل کی آواز ہوگی کہ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے، فی الواقع یوں ہی ہونا چاہیے تھا،
دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے. یہ ہے نیچرل پروسیس آف کنورٹنگ اے پرسن ٹو اسلام اینڈ ایمان. اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تیار کیا. پہلے قرآن مجید ان کو پڑھ کر سناتے رہے. جن کے اندر فطرت جو ہے ابھی کچھ بھی بیدار تھی، تھوڑی سی بھی، چاہے کمزور تھی، مزمحل تھی، اندر روح جو ہے وہ ابھی مری نہیں تھی، وہ کھنچ کر آ جائیں گے. جیسے کہ میگنیٹ جو ہے وہ لوہ چون کو، لوہے کی چیز کو کھینچ لیتا ہے، وہ کھنچ کر آ جائیں گے. اب ان کو قرآن مجید کے ذریعے سے ایمان کی تعلیم، اور قرآن مجید کے ذریعے سے ان کا تزکیہ، اور قرآن مجید کے احکام کی تعلیم، اور قرآن مجید کی حکمت کی تعلیم، یہ چاروں چیزیں قرآن سے متعلق ہیں. اس لیے کہ حضور کا اعلی انقلاب قرآن ہے. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. بہت عمدہ شعر ہے مولانا حالی کا کہ حرا سے اترے نسخہ کیمیا لے کر قرآن مجید، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. تو یہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اس سے آپ نے تو انقلاب برپا کیا. اب اس میں دو باتیں تھوڑی سی اور نوٹ کرنے کی ہیں، پھر ہم اگلے سیشن میں اگلی آیت پر چلیں گے. نمبر ایک یہ کہ یہ جو 4 اسماء اللہ کے آئے تھے، ان کا تعلق ہے براہ راست ان 4 جو فرائض چہارگانہ حضور کے ہیں. الملک یتلو علیہم آیاتہ، بادشاہ کے فرامین جو ہے پروکلیم کیے جاتے ہیں، پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا. ڈگڈگی بجائی، لوگوں کو جمع کیا، یہ فرمان شاہی نیا آیا ہے، سن لو کان کھول کر. یہ الملک کا یہ گویا کہ عکس ہے، یتلو علیہم آیاتہ. نمبر 2 القدوس، وہ پاک ہے. اسی طرح ہمارا نبی، ہمارا رسول تمہیں پاک کر رہا ہے قرآن کے ذریعے سے. القدوس اس کا عکس، یزکیہم. العزیز، مقتدر اعلی، قانون ساز، دی لا گیور. اس کے لیے یعلمہم الکتاب، اس کی شریعت، اس کے احکام، اس کی طرف سے منزل شدہ ڈوز اینڈ ڈونٹس وہ تمہیں سکھا رہا ہے. اور الحکیم، حکمہ، تعلیم حکمت. وہ حکیم ہے، الحکیم ہے، لہذا اس کا رسول تمہیں بھی حکمت سکھا رہا ہے. اور نمبر 2 نقطہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ الفاظ قرآن مجید میں 4 مرتبہ آئے ہیں، لیکن جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دعا میں الفاظ آئے ہیں ان میں ترتیب مختلف ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. یہ یعلمہم الکتاب والحکمہ اس کو پہلے لا کر اور تزکیہ جو ہے اس کو آخر میں رکھا تھا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے علیہم الصلاۃ والسلام. لیکن قرآن مجید میں اللہ کی طرف سے 3 دفعہ یہی آیت آئی. سورہ بقرہ میں بھی آئی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، یہاں یزکی پہلے ہو گیا ہے، اور یعلمہم الکتاب والحکمہ وہ بعد میں آیا ہے. یہی ترتیب پھر سورہ جمعہ میں ہے، یہی ترتیب سورہ آل عمران میں ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور وہی ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس میں کیا حکمت ہے؟ اگر تو ایسا ہوتا کہ 2 مرتبہ وہ ترتیب ہوتی، 2 مرتبہ یہ ہوتی، تو ہم کہتے کہ برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. جب یہ ہے کہ 1 مرتبہ وہ آئی ہے اور وہ انسانوں کی طرف سے ہے، چاہے حضرت ابراہیم بہت بڑا اونچا مقام ہے تو انسان، اور حضرت اسماعیل ان کے صاحبزادے ہیں لیکن ہے تو انسان. انہوں نے اپنے حیثیت سے سوچ کر تزکیہ کو بلند ترین مقام قرار دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تصحیح کا لفظ تو درست نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ دونوں رسولوں کی بات بھی غلط تو نہیں تھی، لیکن امپروو کیا ہے، اس کو بہتر کر دیا ہے. اور وہ امپروومنٹ کیا ہے کہ تزکیہ پہلے اور تعلیم و کتاب و حکمت بعد میں. کیوں؟ جب تک نیت خالص نہ ہو چکی ہو علم کا حصول بیکار ہے، بلکہ نقصان دہ ہے. اپنے دل کے اندر تو اپنا تکبر ہے، اپنی ہستی کو پروجیکٹ کرنا مقصود ہے، لوگوں پر روب گانٹنا مقصود ہے، اپنے علم کی دھاک بٹھانا مقصود ہے، اپنی خطابت کا سکہ جمانا مقصود ہے. ایسے آدمی کے لیے علم جو ہے وہ مفید ہونے کی بجائے مضر ہو جاتا ہے. وہ اسے استعمال کرتا ہے اپنے ان مقاصد سیئہ کے لیے. تو تزکیہ ہوگا، نیت درست ہو چکی ہوگی، تب علم کا حصول مفید ہوگا. علم را برتن زنی مارے مود،
علم را بر دل زنی یار بود، یہ بھی مولانا روم کا شعر ہے. علم کو اگر اپنے تن کے لیے استعمال کرو گے تو یہ سانپ بن جائے گا تمہارے لیے، اور علم کو اگر دل کے اوپر استعمال کرو گے تو یہ تمہارا یار ہوگا، دوست ہوگا. علم را بر تن زنی مارے بود، مار سانپ کو کہتے ہیں. علم را بر دل زنی یار بود. تو تزکیہ کو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں مقامات پر مقدم کر کے ہمیں یہ رہنمائی دی ہے کہ تعلیم کتاب و حکمت، اور میں یہاں لفظ بدل رہا ہوں، تعلم کتاب و حکمت، سیکھنا. کتاب اور حکمت کا سیکھنا مفید تبھی ہوتا ہے جبکہ نیت کی اصلاح ہو چکی ہو، تزکیہ ہو چکا ہو، ورنہ بصورت دیگر انسان علم کو بھی دنیا داری کے لیے استعمال کرتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.